اس قابل بھی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ چیف جسٹس بنے، بیمار آدمی ہو، یا جج زیادہ ہو، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ تو اس پر سر یہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے جو میرٹ آپ نے ابھی بتایا ہے، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ کیونکہ سر میں آپ کو بتاؤں جی، ہمیں اعتراض بہت سی چیزوں پہ نہیں ہے، اچھا، لیکن جب اس کی تطبیق ہو رہی ہے، اس پر عمل درآمد کا مرحلہ آتا ہے، وہاں خراب کیا جا رہا ہے بہت سی چیزوں کو جی۔ اچھا، اور یعنی کان کو یہاں سے پکڑنے کی وجہ الٹی سائڈ سے آپ پکڑنا، صحیح جگہ سے پکڑیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ نیتوں کا ہے جی، ہر چیز تبدیل کی جا رہی ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، ہر چیز تبدیل کی جا رہی ہے اپنے حکومتی مفاد کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے۔ تو اب اگر ہم وقتی مفادات کو اسی تسلسل میں ہم نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے، اسی تسلسل میں ہم نے پارلیمان کو کمزور کیا ہے، یہاں پر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے پنجے کو مضبوط کیا ہے اور مسلسل مضبوط کیا ہے، ہم کس منہ سے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح جمہوریت کے علمبردار بن سکتے ہیں جبکہ ہمارا ہر قدم ہر پارلیمنٹ کے اندر اور ہر حکومت کے اندر فوج کے مفاد میں جاتا ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے جاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں یہ ہم ناگزیر ہیں۔ یعنی ڈکٹیٹر ساری زندگی یہ تاثر قوم کو دیتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں، اگر میں نہ ہوا تو ملک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ تاثر جو ہے میرے خیال میں ہمیں لانا چاہیے کہ ملک مضبوط ہے، ملک کے ادارے مضبوط ہیں، ملک کا پارلیمان مضبوط ہے، جمہوری عمل مضبوط ہے، اور اس کو اس سمت پہ لے جایا جائے کہ جہاں پر قوم مطمئن ہو سکے۔ اچھا سر، یہاں پر میں آپ سے حجت کروں گا کہ پارلیمنٹ میں ہم نے بڑی تقریر سنی، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی تقریر سنی، آپ لوگ کافی بیٹھے، بندیال صاحب کی کوٹ تھی، اس میں آپ نے فل کوٹ مانگا، جو فیصلے آئے، میاں نواز شریف صاحب الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو جس طرح گرایا گیا غیر آئینی طور پہ، پنجاب کی حکومت 63A پہ گرائی گئی، ابھی 8 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا ریزرو سیٹ کے بارے میں، یقیناً میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، بے شمار جوڈیشری میں ایسے فیصلے ہیں، 184(3) کا جو سو موٹو نوٹس کا ہے کہ تقریباً 57 تو سر ثاقب نثار نے آپ کے جسٹس منیر کے زمانے سے گنے نا، جسٹس منیر سے آگے میں اس سے ہٹ نہیں رہا، جسٹس منیر سے لے کر اگر 2024 تک ہم دیکھیں تو میرا اپنا یہ خیال نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ آف لاء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کا ہے، جو جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہوا ہے، اور بھی ادارے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے سر کہ آپ انتظام ہر کی جیورڈکشن ہے، آئین نے تو متعارف کیا ویسا، پارلیمنٹ کی جیورڈکشنز ہے، جوڈیشری کی جیورڈکشنز ہے، ایگزیکٹو کی جیورڈکشنز ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سو موٹو نوٹس کے تحت جسٹس افتخار نے یا جسٹس ثاقب نثار نے یا جسٹس بندیال نے یا ظہیر صاحب نے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پیدا کی، اتنی طاقت دے دی کہ وہ انتظامی معاملات میں گھسنے لگے، پارلیمنٹ کی طرف سے ہمیں تکلیف ملی، سیاستدانوں نے اظہار کیا، انتظامیہ نے اظہار کیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت جو عدالت ہے، جس طرح ابھی 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد وہ فیصلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ اس کو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کہتے ہیں، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو ان کی اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مانو ہر صورت میں۔ تو جوڈیشری آؤٹ آف وے جا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، اور ان کا احتساب بھی نہیں ہوتا ہے سر، کسی جج کا احتساب بتا دیں جسٹس منیر سے لے کر۔ تو کیا ایسی عدالت کو جو خود ساختہ اختیار لے کر دوسروں کے اختیارات غصب کر رہی ہے اور بہت زیادہ آپ کے اپنے اختیارات سے تجاوز کام کر رہی ہے اور انکانسٹیٹیوشنل فیصلے کر رہی ہے اور اس کا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے سر، ان کی اصلاحات کی جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آئینی اصلاحات لائی جائیں، یہ تجویز ہی میری ہے، اور یہی انہوں نے مجھے جتلانے کی کوشش کی کہ آپ نے مدت ملازمت میں اضافے کا بات کی، ہم نے وہ واپس لے لی، آپ نے ججوں کی تعداد میں اضافے کو کہا کہ بھئی اس کو فی الحال چھوڑ دیں، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے، تو یہ بات میں نے اسی بنیاد پر کہی تھی کہ یہ ماضی مجھے معلوم تھی، اور ہم نے ادارے کو اپنے دائرۂ کار کے اندر اور اس کے اندر طاقتور بنانا تھا،
ہمارے ادارے اپنے دائرے سے باہر جاتے ہیں، اپنا ادارے کو کمزور کرتے ہیں، دوسری اداروں پر اپنا پنجہ مضبوط کرنے اور ان پر ہاتھ ڈالنے کی طاقت جو ہے اپنے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سوچ اگر فوج میں ہے تب بھی غلط ہے، یہ سوچ اگر عدلیہ میں ہے تب بھی غلط ہے، یہ سوچ اگر پارلیمنٹ میں ہے تب بھی غلط ہے۔ پارلیمنٹ ہر چیز کے سپریم ہے، بالکل لیکن پھر بھی کسی آئین کی تو پابند ہے۔ بالکل سر، تو مین طاقتور چیز جو ہے وہ آئین کو ہونا چاہیے، اور آئین اپنے اداروں کا جو دائرہ کار متعین کرتا ہے، ہر ایک اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں، ان کے درمیان طاقت کا ایک توازن رہے، اور اس توازن میں جب ہم ملک چلائیں گے تو فوج بھی مضبوط رہے گی، عدلیہ بھی مضبوط رہے گی، آپ کے بیوروکریسی بھی مضبوط رہے گی، آپ کا پارلیمانی نظام بھی مضبوط رہے گا۔ یہ چیزیں جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں کہ وقتی ضرورتوں کے لیے اور ایک آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس خیال سے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اوپر لانا ہے، مخالف کو میں نے نیچے لانا ہے، جب ہم افراد کو مد نظر رکھ کر آئین کے الفاظ استعمال کریں، آئین کی اصطلاحات استعمال کریں، تو یہ ہوتی ہے وہ بدنیتی کہ جس کی بنیاد پر پھر آپ دوسرے کو اعتماد بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہم نے موقف لیا ہے، اور یہ باتیں بالکل صحیح ہیں آپ کی کہ آئینی اصلاحات ہونے چاہیے، لیکن آئینی اصلاحات بھی وہ کہ کم از کم اس پر کس کا اختلاف ہے، یعنی اس پہ اپوزیشن اور حکومت کا اختلاف کیوں ہوگا، لیکن اس طرح کا مسودہ تو لایا جائے نا۔ تو ہم نے اختلاف اس بات پر کیا تھا کہ آپ نے جو ہمیں مسودہ نہیں دکھلایا، اور آپ اندازہ لگائیں حضرت، لیکن تبصرے کے لیے ایک ڈاکومنٹ تو ہے نا آپ کے۔ عوام میں جو صورتحال بنی ہے انہوں نے تو سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے نا، وہ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مت دو، یعنی وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ پبلک ان کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتی، اس لیے دباؤ آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو ان اصلاحات کی حضرت اگر ضرورت ہے تو پھر ہمیں سنجیدگی سے جانا چاہیے۔ یہی ہم نے امید کی تھی چودھری افتخار صاحب سے۔ وہ جسٹس افتخار، ہم نے ان کے لیے تحریک چلائی، میاں نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس لندن میں بلائی۔ ان ساری محنتوں کے بعد جب ان کو ہم نے واپس اپنی جگہ پہ بحال کیا تو پھر ہمارے اوپر ہی حملے کیے، اور انہیں کے لیے امتحان بن گیا اور ہمارے لیے امتحان بن گیا۔ اور جج کے پاس میں تو کتاب کا پابند ہوں، میں تو قانون و آئین کے مطابق فیصلہ دے رہا ہوں، میرے سامنے تو یہ چیزیں ان کے ہاں بھی الفاظ ہوتے ہیں، فوج کے پاس بھی الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی الفاظ ہوتے ہیں، بہت میٹھے، خوبصورت اور معصوم قسم کے الفاظ و کلمات سے ہم ایک بری چیز کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو سچی ہے لیکن تمہاری ارادے غلط ہے۔ تو اس چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بڑی سنجیدگی سے نکلنا ہوگا۔ وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے ہمیں ایک دائمی اصلاح کی طرف جانا پڑے گا۔ اچھا سر، میں یہ ایک بہت ضروری ہے اور یہ لوگوں کی رائے ہے جو آتی ہے، سیاستدانوں کا ہم احتساب دیکھتے ہیں، انتظامیہ کا احتساب دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کا دیکھتے ہیں، ایون ہم فوج کا بھی دیکھتے ہیں، ان کا اپنا خود ساختہ احتسابی عمل ہے، اس میں بھی کئی کورٹ مارشل ہم نے دیکھے ہیں، ایڈمرل کے بھی دیکھے ہیں، ابھی ڈی جی آئی کورٹ مارشل آ گئے۔ لیکن سر جوڈیشری کا احتساب ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ بردر ججز، حالانکہ 209 سپریم جوڈیشل کونسل ان کا موجود ہے، آپ مجھے بتائیں سر کہ یہ آئین کی پامالی کریں، یہ آئین توڑیں، یہ ان کانسٹیٹیوشنل فیصلہ کریں، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیں، یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو ختم کر دیں، یہ پنجاب کی حکومت کو ختم کر دیں، اور خود اس کی تصدیق یہ خود کرتے ہیں کہ یہ سب ان کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے۔ پھر ہم مس کنڈکٹ دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں، ججز ریفرنس جاتا ہے، وہ ریزائن کرتے ہیں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ طاقت قاضی کو دی ہوئی ہے، اور قاضی اپنا احتساب ہونے نہیں دیتا ہے سر۔ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ دیکھیے، یہی پر 18ویں ترمیم، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متفقہ ترمیم تھی، ختم نبوت کی ترمیم کے بعد یہ متفقہ ترمیم تھی، اور اس کو چیلنج کرنا چاہا چودھری افتخار نے۔ چودھری افتخار نے 19ویں ترمیم پر ہمیں مجبور کر دیا، اور وہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جو کہ ججوں کی تقرری بھی اس کے سامنے سے گزری گی، وہ شق انہوں نے اڑا دی، اور آج تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور ترمیم کرا دیا آئین کے ہم سے۔ تو اس طرح 19ویں ترمیم جو ہے، یہ اس میں پورے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو بلیک میل کیا گیا، اور کورٹ نے ہمیں بلیک میل کیا۔ تو جب آپ پارلیمان کو، جو سپریم ہے، اس کو کوئی رول ہی نہیں دے رہے اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہ عوام کے نمائندے ہیں،
یہ آپ کو صرف ایک تصدیق دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا اس کے پیچھے ہمارے پیچھے عوام ہے اور عوام کی تائید آپ کو حاصل ہے. تو فوج بھی اگر لڑتی ہے تو پشت پر عوام کی تائید ہونی چاہیے. عدالت بھی اگر کام کرتی ہے تو اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. بیوروکریسی بھی اگر کوئی کام کرتی ہے تو اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے. یہ جو رشوتیں اور غبن اور جبر اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پر کون اعتماد کرے گا جی؟ یعنی اگر پبلک کو یہ رپورٹ ہو جائے کہ بھئی اس قسم کی چیزیں ہیں. اب ہم سیاسی لوگ ہیں جی, میں اگر بات کروں گا تو میں خبر کی بنیاد پر کرتا ہوں جی. آپ عدالت ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے, تو وہاں مجھے پھر دستاویز پیش کرنی پڑے گی. اب ان چیزوں کی دستاویز ہوتی نہیں ہے, لیکن ایک بات حقیقت بھی ہوتی ہے, تاثر بھی اس کا بالکل صحیح ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی چیزوں میں ہمیں اصلاحات کی ضرورت. پھر اصلاحات کا لفظ دوبارہ دہراؤں گا کہ اصلاحات بہت ضروری ہے. کون لائے گا سر؟ پارلیمنٹ لائے گا. پارلیمنٹ ہی لائے گی, لیکن سلیقے سے لائے نا. مثلا آپ اس پہ متفق ہیں کہ عدالتوں کے ججز کا احتساب جو 209 کے تحت پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کے تحت نہیں ہو رہا ہے, تو اس میں وہ تو ختم ہی کر دیا. ہو کیا رہا ہے, ہو ہی نہیں رہا ہے. جو ہونا تھا وہ اسے ختم ہی کر دیا. دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آپ کا ہے نا جی یہ مسودہ, تو اس مسودہ کے بارے میں آپ ہم پہ اعتماد کریں جی, اور آپ ہم پہ اعتماد کریں. ہم تو آپ ہی کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو آپ ہی کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھو اعتماد کی جہاں تک بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, توحید کے لیے لڑ رہے تھے, شرک کے خلاف لڑ رہے تھے, آگ میں جھونک دیے گئے. وہ پیغمبر اللہ کو کہتا ہے کہ کیف تحیی الموتی, آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اولم تؤمن, کیا تم مجھ پر یقین نہیں رکھتے, تمہارا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر؟ ارے بلا مجھے ایمان ہے, ولیکن لأطمئن قلبی, میں اپنے دلی اطمینان مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے کہا دیکھو پھر پرندے لاؤ, کاٹو اور مختلف پہاڑیوں پہ رکھو, دیکھو کس طرح آتی ہیں جی. تو پیغمبر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں, ایمان کے باوجود ہمیں یہ حق بھی نہیں دے رہے تھے جی. میں یہاں مولانا صاحب کو روکوں گا. پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ترمیم جو ہر طرف سے پذیرائی ہے, خاص طور پہ 2006 میں جو میثاق جمہوریت کا تھا وہ اس کا حصہ تھا, آپ بھی اس کا حصہ تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھیں, میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آپ اس کے کتنے داعی ہیں سر؟ دیکھیے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ میثاق جمہوریت جن پارٹیوں کے درمیان طے ہوا تھا اس میں ہم موجود نہیں تھے اور ہم اس کے دستخطی بھی نہیں ہیں. لیکن بعد میں مختلف فورمز پر جب کوئی ایسے ریزولوشنز آئے انکلوڈڈ بائی COD تو ہم نے اس پر ہاں کیا ہے. تو ظاہر جب ہاں کر لیا تو ہم بھی پابند ہو گئے اس کے, اور ہم نے بھی اتفاق کر لیا ہے. اور اس ڈاکومنٹس میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. تو ایک دستوری کورٹ ہو اور اس میں صرف سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں, آئین کی تشریحات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ وہی کورٹ ڈسکس کرتا رہے. اور جو 60,000 عام لوگوں کے کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ان لوگوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے تاکہ ان کے کیس جلدی اٹھائے جا سکیں. اور پورے ملک میں حضرت چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز ایسے ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پورے. تو خیر کوئی عام آدمی کا کوئی حق نہیں ہے عدالتوں سے, تو ان کو انصاف کی توقع ہوتی ہے. اور 12-14 سال سے سر, جی 12 نہیں حضرت نسلوں میں چلی جاتی ہے. اوہ مائی گاڈ, اللہ اکبر. تو اب یہ ہے کہ اس پر تو ہمیں اتفاق تھا جی. لیکن حکومت نے جو ان کی رائے تھی اور اس کو ہم نے رد کیا تھا, ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ اس پر ترمیم لائیں اور سپریم کورٹ کے ججز میں اضافے کا ایک ترمیم لائیں. وہ دونوں آئینی ترامیم تھی, ایکٹ کے تحت شاید نہیں ہو سکتی جی, یا ایک ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا جی. تو اس حوالے سے ہم نے ان سے کہا کہ میں نے بلکہ اسمبلی میں تقریر کی اسی بنیاد پر جی کہ آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں. آئینی ترمیم تو اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, اسی لیے تو اس میں رد و بدل کے لیے شرط بھی سخت رکھ دی گئی ہے. تو
یہ اس کی استحکام اور اس کو مستحکم بنانے کے لیے یہ شرائط دی گئی ہیں. آپ صرف افراد کو ایک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی اس میں یہ فائدہ ہوگا, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں, بس سوائے اس کے لوگ کہیں گے جی کہ فائزی صاحب کو انہوں نے بنانا تھا اور بنا لیا انہوں نے, جی بس ایک فرد تک بات جائے گی, دوبارہ لوگ سمجھتے ہیں باتوں کو اور میڈیا پہ تبصرے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو پیغام پہنچتے رہتے ہیں. جی تو اس حوالے سے میں نے ایک تقریر کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مدت میں اضافہ, تعداد میں اضافہ, ان باتوں کو چھوڑیں. آپ لانا چاہتے ہیں تو عدالتی اصلاحات لائیں, جی جوڈیشل ریفارمز لائیں. اور یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا, اسی لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ وہاں پر اس میں ہے. تو خیر بہرحال یہ باتیں جب میں نے کہیں تو اسپیکر صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ یہ ہم نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اگر آپ یہ تجاویز وہاں رکھ دیں تو بہتر ہوگا تاکہ وہ وہاں پر ڈسکس ہو سکیں. تو میں نے وہاں کمیٹی میں جا کر باتیں رکھی, لیکن اس وقت کا پہلا اجلاس تھا اور چیئرمین ہمارے خورشید شاہ صاحب بنے تھے, تو ان کو مبارکباد بھی دی, میں نے اپنی بات بھی کی, لیکن میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کمیٹی کے کوئی TORs طے ہوئے ہیں, ایجنڈا کیا ہوگا اس کا, تو وہ بھی اس وقت تک نہیں بنا تھا. جی تو اگلے دن شاید پھر انہوں نے اس کو اناؤنس کیا اور بتایا کہ بھائی اس میں آپ اپنی سفارشات دے کے آ گئے.